الرحمن الرحیم 13 لائنوں والا قرآن مجید، صفحہ نمبر 188 صفحہ نمبر 188 چھٹی لائن، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 14، سورۃ الانعام رکوع نمبر 8، آغاز آیت نمبر 65، 60 اور 5 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، من الشیطان الرجیم، نہایت مردود شیطان سے، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بے حد مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کس کو پکارتے ہو؟ کہ اللہ کو پکارتے ہو، اور اللہ کون ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نجات دینے والا ہے، ہر تکلیف سے، ہر مصیبت سے بچانے والا ہے۔ سمندر کے مسائل ہوں، مصائب ہوں، خشکی کے مصائب اور مسائل ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب بھی پکارا جائے گر گرا کے اور چپ کے تو اللہ کی مدد نازل ہوتی۔ تو ہمیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم بڑی مصیبت کے اندر پکارتے ہو تو پھر چھوٹے معاملات میں بھی اللہ ہی سے کیوں نہ حاجت طلب کی جائے۔ فرمایا کہ تم اللہ سے یہ دعائیں کرتے ہو کہ اللہ کہ اگر یہ ہماری بات پوری ہو جائے تو ہم شکر گزار ہوں گے، اور اللہ اپنی رحمت سے جب عذاب ٹال دیتا ہے اور تم غفلت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہو، اللہ کی توجہ نہیں کرتی۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرعون کی قوم کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر ان کے ہاں قحط کی کیفیت پیدا کر دی۔ جب فرعونیوں میں یہ قحط کی کیفیت پیدا ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ اگر خوشحالی ہو تو اس کی نسبت اپنے طرف کر لی، یعنی ہماری محنت ہے، ہم نے محنت کی ہے، ہماری پالیسی ہے، ہم نے دریاؤں کا نظام قائم کیا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری خوشحالی۔ اور اگر اس کے اندر کمی واقع ہو جائے، قحط کی کیفیت پیدا ہو جائے تو فوراً کہتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی نحوست ہے جو اس کے اثرات یہاں پڑ رہے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ کے طور پر چند عذاب ان پہ نازل کیے۔ تو اللہ نے یہ عذاب نازل کیے تو عذاب تنبیہ کے لیے تھے۔ جب یہ عذاب کی کیفیت سامنے آتی تھی تو پھر فوراً موسیٰ علیہ السلام سے رجوع کرتے
کہ اے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دے تو ہمارا وعدہ ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور آپ کے کہنے کے مطابق بنی اسرائیل کو آزادی بھی دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس کو دور کر دیتے، اس مصیبت کو ہٹا دیتے، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو یاد دہانی کراتے تو اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا انداز پیش کرتے۔ مثال کے طور پر کہ ایک عذاب ان پر آیا طوفان کا کہ پانی ہی پانی، اور کیفیت اس کی عذاب کی یہ تھی کہ جو بنی اسرائیل کے مکانات تھے ان میں پانی داخل نہیں ہوا، جو فرعونیوں کے مکانات تھے ان میں پانی داخل ہوا، اور یہ چھتوں پر چڑھے ہوئے تھے، نیچے اتر بھی نہیں سکتے تھے، پانی ہی پانی تھا، پھنسے ہوئے تھے اس حالت کے اندر۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 1 مہینے کے لیے ہم اس عذاب کو ٹال دیتے۔ تو یہ صرف عذاب سے بچنے کے لیے آپ سے درخواست کر رہے ہیں، باقی یہ ماننے والے نہیں۔ جب وہ طوفان ہٹ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یاد دہانی کرائی کہ تم نے کہا تھا کہ ایمان لائیں گے، اب ایمان بھی لاؤ اور اپنا وعدہ پورا کرو، بنی اسرائیل کو آزاد بھی کرو۔ کہ موسیٰ یہ عذاب تھا، اچھا اگر آپ کی دعا کے ٹلا ہے تو آپ نے ہم پہ ظلم کیا ہے۔ یہ تو پانی کی شادابی اور پانی کی کثرت ہو گئی، ہماری تو فصلیں زمینیں زندہ ہو گئیں، تو لہذا اگر یہ عذاب تھا تو یہ تو آپ کی دعا سے ٹلا ہے، تو آپ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا، تو یہ حالت تو رہنی چاہیے تھی۔ اب اس انداز کی اسی طرح سے پھر اللہ نے ایک عذاب دیا ٹڈیوں کا، کہ ٹڈیاں اتنی کثرت کے ساتھ ہو گئیں کہ کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ٹڈیاں اس کے اندر منہ کھولتے تھے لقمہ ڈالنے کے لیے، تو لقمے سے پہلے ٹڈی اندر پہنچتی۔ پریشان کہ یہ عذاب ہے، یہ کیا ہے؟ پھر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں یہ عذاب ٹل دے، ہم ایمان لائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے 1 مہینے کے لیے اس عذاب کو ٹال دیا۔ جب وہ ٹالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کہ تم یاد دہانی کرے، کہنے کہ اے موسیٰ یہ عذاب تھا، کمال ہے، ٹڈیاں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، شغل لگا ہوا تھا، مزہ آ رہا تھا، اور یہ بھی یہ ٹڈیاں جو تھیں یہ ہماری جو فالتو گندم تھی کہاں سنبھال کے اس کو رکھتے، وہ اس کو کھا رہے تھے، ہمیں جو ہے مشقت سے ہماری حفاظت ہو رہی تھی۔ اب اس انداز سے جو تھا وہ طنز کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ عذاب کو ٹال دیتے ہیں پھر اسی طرح غفلت کی، مخالفت کی کیفیت کی۔ فرمایا کہ اے نبی السلام آپ فرما دیں کہ یہ عذاب ٹالنے والا کون ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو جو کس قدر نامناسب ہے۔ فرمایا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب ٹالنے پر قادر ہے، اسی طرح اللہ عذاب دینے پر بھی قادر ہے، کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب ہٹا دیا ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ پھر تمہیں عذاب کی پکڑ میں نہیں لے سکتا، اللہ مجبور ہے، بے بس ہے، یا ایسا نہیں ہے۔ قل اے نبی السلام آپ فرما دیں والقادر، وہ قدرت رکھنے والا ہے، علی یبعث علیکم، اس پر کہ وہ بھیجے تم پر، عذابا من فوقکم، ایک عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے۔ فرمایا کہ اس کی مثالیں اس سے پہلی قوموں کے اندر موجود ہیں، کہ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اوپر سے بھی تھا نیچے سے بھی تھا، آسمان سے بھی پانی برسا، زمین نے بھی اپنا پانی اگلا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے لیے عذاب تھا کہ ہوا کی صورت میں عذاب تھا، یہ اوپر کا عذاب ہے۔ قوم سمود کے لیے عذاب یہ کہ ایک آواز نکالی فرشتے نے، یہ ان کے لیے عذاب تھا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب تھا کہ بادل سے بارش کی بجائے آگ برسنے لگی، تو یہ مختلف قسم کے عذاب تھے۔ اسی طرح ابرہہ پہ عذاب آیا جو یمن سے چلا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندے بھیج دیے جن اوپر سے کنکریاں برسائیں اور یہ پورا کا پورا لشکر ہلاک ہوا۔ تو میں کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اوپر کا عذاب دینے پر۔ پھر یہاں قابل غور بات جو ہے عذاباً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو
دو زبر کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، کہ یہ بیان فرمایا کہ کسی ایک عذاب کی تخصیص نہیں، کہ اللہ کسی مخصوص عذاب پہ قادر نہیں، عذاب کی ہر صورت پر قادر ہے۔ تمہارے وہم گمان میں بھی جو صورت نہیں آ سکتی، اللہ اس صورت میں بھی عذاب دے سکتا ہے۔ تو عذاباً یہاں یہ بات بیان فرما دی کہ عذاب کی کوئی شکل مخصوص نہیں ہے، عذاب کی تخصیص نہیں، اللہ قادر ہے جس طرح سے بھی عذاب دے، تکلیف میں تمہیں مبتلا کرے۔ او یا من تحت ارجلکم، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے، اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ نیچے سے عذاب دے دے، جیسے کہ فرعون سمندر میں غرق ہوا ہے، یہ نیچے کا عذاب ہے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر نیچے سے بھی عذاب آیا کہ زمین نے پانی اپنا اگلا ہے، زلزلہ آ جائے، تو یہ عذاب ایسے ہیں جو نیچے کا عذاب ہے۔ فوا کہ تیسری صورت عذاب کی، او یلبسکم، یا خلط مرد کر دے تم کو، شیعاً گروہ میں، تم گروہ کی شکل میں ہو جاؤ، ایک دوسرے کے مخالف بن جاؤ۔ اب یہاں فرمایا کہ یلبسکم، کہ وہ تمہیں الجھا دے، ایک دوسرے کے ساتھ الجھا دے، خلط ملط کر دے۔ اسی طرح قرآن مجید میں اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط مت کرو، اس کو مت ملاؤ۔ تو اسی طرح عذاب کی ایک صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ فرقہ بندی ہو جائے، گروہ ہو جائیں، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں۔ فرمایا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ وَيُذِيقَ، اور وہ چکھائے بَعْضَكُمْ، تمہارے بعض کو، بَأْسَ بَعْضٍ، بعض کا عذاب، بعض کی جنگ، کہ آپس میں لڑا دے اور اس کی وجہ سے جنگ ہو جائے۔ اور یہاں جو الفاظ استعمال کیے، ایک بات تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یلبسا، لابسا یلبسو کے معنی ہوتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز میں آپس میں ملا دینا، اور ایک ہے لابسا یلباسو۔ تو لابسا یلباسو کے معنی ہوتے ہیں پہننا۔ اب زبر زیر کے فرق سے معنی میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو لابسا کے معنی ہے اس نے پہنا، اور لابسا اس نے خلط ملط کر دیا، ملا دیا، دو چیزوں کو آپس میں ملا دیا۔ پھر یہ کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں، اوپر کا عذاب، نیچے کا عذاب، اور آپس کا باہمی لڑائی کا، اختلاف کا عذاب۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ کہ میری امت کو ان عذابوں سے محفوظ فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دو عذابوں کے بارے میں تو دعا قبول فرما لی کہ اجتماعی طور پر مجموعی عذاب اس امت پر ایسا نہیں آئے گا اوپر سے کہ پوری قوم ہی ہلاک ہو جائے، پوری امت ہلاک ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ نیچے کا عذاب ایسا نہیں ہوگا کہ پوری امت ہلاک ہو جائے، لیکن جہاں تک اختلاف والا عذاب ہے یہ تو ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی کہ میری امت کے اندر 73 گروہ ہوں گے، 72 گروہ جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے، ایک گروہ ہوگا نجات پانے والا۔ پوچھا گیا حضرت نجات پانے والا گروہ کون سا ہوگا؟ فرمایا مان علیہ واصحابی، وہ گروہ ہوگا جو اس طریقے پر ہوگا جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہیں، تو وہ گروہ نجات پانے والا ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ یہاں ایک اور بات بھی قابل غور ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو عذاب کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں وہ عذاب کون سے ہیں؟ اوپر کا عذاب تو ایک یہی ہے کہ اوپر سے جو ہے وہ ہوا کا عذاب آ جائے، بارش کا عذاب آ جائے، اولوں کا عذاب آ جائے، پتھروں کا عذاب آ جائے، اس قسم کے عذاب آ جائیں۔ فرمایا کہ ایک عذاب اوپر کا یہ ہے کہ حکمران ظالم ہو جائیں، کہ ظالم حکمرانوں کا ہونا یہ اوپر کا عذاب ہے۔ والدین بے حس ہو جائیں، اولاد کے بارے میں ان کو فکر نہ ہو، اولاد کی تباہی و بربادی کی طرف، اولاد کو تباہی و بربادی کی طرف دھکیلنے والے ہوں، اولاد کی خیر خواہی مطلوب نہ ہو، کہ اولاد جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے اس کو گمراہی کی طرف بڑھنے دیں، اس کی اصلاح نہ کریں۔ تو والدین سخت مزاج ہو جائیں، بے حس ہو جائیں، حکمران ظالم ہو جائیں۔ فرمایا کہ اگر حکمران ظالم ہیں تو یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے کہ اس کی وجہ سے حکمران جو ہے وہ ظالم ہے۔ تو حکمران ظالم ہو جائیں، اساتذہ شاگردوں کے بارے میں بے حس ہو جائیں، والدین اولاد کے بارے میں بے حس ہو جائیں، تو فرمایا یہ اوپر کا عذاب ہے، اور یہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔
اور نیچے کا عذاب یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے. آج اولاد جو ہے نافرمان ہے، قدم قدم پر یہ شکایت موجود ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے کہ جب میں اللہ کا نافرمان ہوں تو میں کیسے توقع رکھوں کہ میری اولاد میری فرما بردار ہو. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے اندر بیان فرمایا. فرمایا کہ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے تھے. بیٹے کو نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے. فرمایا جب لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواباً یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا. کہ جب والدین نے اولاد کو اللہ کا فرمان بردار بنانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ مجھے اپنے ماں باپ کا فرمان بردار ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ آج اولاد نافرمان ہے تو وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اوپر سے اولاد نافرمان ہے. نیچے کے عذاب میں ایک بات یہ کہ نیچے کے عذاب میں ایک بات یہ کہ ماتحت عملہ نافرمان ہے، نوکر ہے، مالک کی بات ماننے کو تیار نہیں، اس کی بے ادبی اور گستاخی کر رہا ہے. تو یہ نیچے کا عذاب ہے. تو فرمایا کہ اوپر کا عذاب یہ نیچے کا عذاب. اور تیسرا عذاب ہے آپس میں اختلاف کا عذاب. اب یہ جو آپس میں اختلاف ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو کیا یہ جب اللہ سے عذاب ہے تو یہ جو اختلاف ہے یہ حنفی ہیں، یہ مالکی ہیں، یہ شافی ہیں، یہ حنبلی ہیں، تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے؟ نہیں. اختلاف سے مراد اجتہادی اختلاف نہیں، اختلاف سے مراد جو ہے وہ بنیادی اختلاف ہے. تو اختلاف سے مراد جو ہے وہ بنیادی اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کی جان کا دشمن ہو جانا. تو یہ چاروں مسلک والے کہ ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں؟ جان کے دشمن نہیں. کیا یہ چاروں مسلک والے ایک دوسرے کی بنیاد کے دشمن ہیں؟ بنیاد کے دشمن نہیں، عقائد ان سب کے ایک ہیں. جو اختلاف ہے وہ فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہے. اور اختلاف کہاں ہے؟ جہاں ایک مسئلہ ایسا ہے جس کی دو صورتیں مروی ہیں تو وہاں اختلاف ہے کہ اس صورت کو اختیار کیا جائے یا اس صورت کو اختیار کیا جائے. جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ فرمایا اور حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ غزوہ خندق 5 ہجری میں نبی اسلام جب فارغ ہو کے تشریف لائے تو اس غزوہ خندق کے موقع پہ مدینہ منورہ کا یہودی ایک قبیلہ بنو قریظہ اس نے غداری کی. مدینہ منورہ کے اندر 3 یہودی قبیلے آباد تھے. جب نبی اسلام نے ہجرت فرما کے جب تشریف لایا تو یہاں 3 قبیلے تھے. تو ان 3 قبیلوں میں ایک قبیلہ بنو قینقاع کا اس نے غداری کی تو اس کو وہاں سے نکالا گیا. پھر 4 ہجری میں بنو نذیر یہ دوسرا قبیلہ اس نے غداری کی تو اس کے بارے میں فیصلہ ہوا. اب ایک قبیلہ رہ گیا تھا مدینہ منورہ کے اندر، یہ بنو قریظہ تھا. 5 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ خندق فرمایا تو اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں کہ صرف ایک قبیلہ ایک گروہ مخالفت میں نہیں تھا بلکہ بہت سے قبیلے مل کر آئے ہیں نبی اسلام کی مخالفت کے لیے. 12,000 سے یہ لشکر شروع ہوا اور 24,000 تک پہنچا ہے. تو اہل مکہ نے مختلف قبائل کو نبی اسلام مخالفت اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ بنو قریظہ جو مدینہ منورہ کے رہنے والے یہودی تھے ان سے بھی اندر خانہ ساز باز کی کہ لہذا کہ تم اندر جو ہے ایسا معاملہ کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ جائیں اور یہ پیچھے کی طرف بھاگیں گے اور ہم ان پر حملہ کریں گے. تو بنو قریظہ نے یہاں غداری کی. تو جب غزوہ خندق سے نبی اسلام فارغ ہوئے اللہ نے کامیابی عطا فرمائی تو واپس تشریف لائے شہر کے اندر. تو نبی علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی لائے فرمایا کہ حضرت فرشتوں نے تو ابھی ہتھیار نہیں اتارے اور آپ کے ساتھیوں نے ہتھیار اتار دیے تو بنو قریظہ کو سزا دینی ہے اس کی غداری کی. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا کہ بنو قریظہ کی طرف چلو. تو اس قبیلے کی طرف جانا ہے، ان کے جو قلعے ہیں ان کو گھیرے میں لینا ہے. تو حضرت نے جب فرمایا چلیں تو حضرت نے فرمایا کہ اتنی تیزی کے ساتھ چلو، مقصود تھا کہ نماز عصر جو ہے یہ ظہر کا وقت تھا تو فرمایا نماز عصر جو ہے وہ بنو قریظہ میں جا کے ادا کرنی ہے. اب یہ صحابہ کا چلے. اب کیونکہ
یہ جہاد سے آئے تھے تو ہتھیار بھی اتارے ہوئے تھے، حاجت کی ضرورت تھی، اس طرح دیگر کام میں تھے، تو تیار ہوتے ہوئے، وضو کرتے ہوئے، روانہ ہوتے ہوئے کچھ وقت لگ گیا۔ وقت لگا تو عصر کی نماز کا وقت راستے میں ہو گیا۔ اب یہاں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنا، لہذا ہم عصر کی نماز وہیں جا کر پڑھیں گے چاہے قضا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اتنی تیزی سے چلو کہ عصر کا وقت تمہیں وہاں ہو، یہ نہیں ہے کہ عصر کی نماز وہاں جا کے پڑھنی ہے۔ تو اس لیے حضرت فرمایا کہ تیزی سے چلو کہ عصر کی نماز وہاں ہو، تو لہٰذا ہم یہاں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد روانہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک گروہ نے نماز پڑھی عصر کی راستے میں، ایک گروہ نے نہیں پڑھی، وقت کے بعد جا کے وہیں جا کے نماز پڑھی، حضرت کے حکم کی تعمیل کی۔ نبی علیہ السلام بعد میں تشریف لائے۔ بعد میں جب تشریف لائے تو دونوں گروہ نے ایک دوسرے کی مخالفت میں نہیں بلکہ اپنی اصلاح کے لیے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کی بات کا یہ مطلب سمجھے تھے، اس لیے ہم نے راستے میں نماز پڑھ لی ہے۔ دوسرے گروہ نے کہا کہ حضرت ہم یہ سمجھے تھے کہ آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھو، تو اس لیے ہم نے یہاں کے نماز پڑھی۔ حضرت نے دونوں کی تصدیق فرمائی کہ دونوں نے صحیح کیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مفہوم جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے بھی صحیح کیا، اور جنہوں نے الفاظ پہ عمل کیا ہے انہوں نے بھی صحیح کیا ہے۔ تو یہ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی وغیرہ یہ جو اختلاف ان چار گروہوں کے آپس میں ہیں وہ اسی نوعیت کے اختلافات ہیں جن پہ گرفت نہیں، عقائد کا کوئی اختلاف نہیں، اور جس مسئلے میں اختلاف کی صورت نہیں اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، لیکن جہاں ایک سے زیادہ صورتیں مروی ہیں وہاں اختلاف ہے، یا مفہوم ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں وہاں اختلاف ہے۔ تو یہ اختلاف اخلاص کا اختلاف ہے، تو یہ اختلاف باہمی لڑائی کا اختلاف نہیں۔ تو یہاں اختلاف سے مراد وہ اختلاف ہے جو باہمی اختلاف جو ہے لڑائی کا اختلاف ہو، ایک دوسرے کی مخالفت ہو، ایک دوسرے کی دشمنی ہو، اور دوسرا اختلاف یہ ہے کہ عقائد کے بارے میں اختلاف ہو، عقائد قطعی اور واضح طور پر ہیں تو عقائد میں اختلاف کی گنجائش نہیں۔ مسائل میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے کہ جہاں ایک سے زیادہ صورتیں مروی ہوں، کسی نے کوئی صورت اختیار کر لی، کسی نے کوئی صورت اختیار کر لی، نبی اسلام کی سنتیں قیامت تک رہیں گی، تو اللہ نے اس قیامت تک رہنے کی صورت پیدا فرما دی کہ کوئی گروہ کوئی سنت کو اختیار کیے ہوئے ہے، کوئی گروہ کسی سنت کو اختیار کیے ہوئے ہے، اور یہ سنت جو ہے وہ مٹنے والی نہیں۔ تو لہذا اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ نہ یہ جو باہمی اختلاف ہے وہ بھی اس کے اندر ہے، عذاب ہے، یہ باہمی اختلاف عذاب نہیں بلکہ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ انظر، تو دیکھ، کیف نصرف الآیاتی، کس طرح سے ہم مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں۔ صرف یصرف تصریفا کے معنی ہے ایک بات کو مختلف انداز سے بیان کرنا، کہ کس طرح سے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں الآیات، آیتیں، لعلہم یفقہون، کیوں یہ مختلف انداز کیوں اختیار کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھ لیں۔ ہر ایک انسان کا مزاج اپنا ہے، کوئی کسی مثال سے بات کو سمجھتا ہے، کوئی کسی مثال سے سمجھتا ہے، وہ کسی انداز سے سمجھتا ہے، کوئی کسی انداز سے سمجھتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے حقائق کو مختلف انداز سے بیان کیا تاکہ ہر قسم کے لوگ اس کو سمجھ سکیں، کسی کے پاس یہ عذر نہ ہو کہ اللہ ہماری تو سمجھ میں بات آئی نہیں تھی، تو عذر کسی کے پاس باقی نہ رہے، اس لیے مختلف انداز سے ہم بات بیان کرتے ہیں تاکہ اس کو وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں۔ فرمایا وَقَذَّبَ، اور جھٹلایا اس نے بھی اس کو، وَقَذَّبَ، اور جھٹلایا بھی اس کو، کس کو، قرآن مجید کو۔ یہ قرآن مجید جو تمام آیات کا مجموعہ ہے، اس قرآن مجید کو جھٹلایا کس نے، قوموں کا، آپ کی قوم نے۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ سچ ہے، حق ہے۔ قرآن مجید کو حق سمجھا ہے، سمجھنے کے باوجود بھی مخالفت کر رہے ہیں، تو ان کی مخالفت ناسمجھی کی وجہ سے نہیں، ان کی مخالفت ضد کی وجہ سے ہے، کہ قرآن مجید کا حق ہونا ان پر پوری طرح سے واضح ہے، مگر اس کے باوجود جو مخالفت کر رہے ہیں، قرآن کو جھٹلا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے، قرآن مجید کا یہ چیلنج ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں، تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ اس پہ یہ عاجز اور بے بس ہیں، تو اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ انسانی کلام نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو یہ مخالفت کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ضد کی وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں، ناسمجھی کی وجہ سے مخالفت نہیں کر رہے۔ فرمایا کہ کل اے اسلام فرما دیں، لست علیکم، نہیں ہوں میں تم پر بھی وکیل، ذمہ دار، کہ میں تم پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا۔
کہ ذمہ دار بنا کر میں بھیجا گیا ہوں اور میں اس بات کا مکلف ہوں کہ تم ایمان ضرور لاؤ. میرا کام بات کا پہنچانا ہے، منوانا نہیں. اور پھر یہ ہے کہ تم مجھ سے جو مطالبات کر رہے ہو تو یہ کارسازی صرف اللہ کا کام ہے. اللہ کارساز ہے، میں کارساز نہیں. تمہارے کام میں بنا نہیں سکتا، نہ تمہاری خواہشات کو میں پورا کر سکتا ہوں، نہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں، اور نہ میں تمہاری طرف سے جواب دہ ہوں کہ اللہ کے سامنے میں جواب دہ نہیں. میں اس بات کا جواب دہ ہوں کہ میں نے پیغام پہنچایا یا نہیں پہنچایا. باقی رہی یہ بات کہ تم یہ کہتے ہو کہ عذاب کا جو وعدہ کیا گیا ہے، عذاب کی جو دھمکی دی گئی ہے، تو آپ یہ عذاب لا کر دکھائیں. یا جب عذاب نہیں آ رہا تو یہ دھمکی جو ہے یہ محض ڈرانے کے لیے ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. تو اس کا جواب فرمایا لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر خبر کے لیے مستقر ٹھکانہ ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے اور قرآن مجید کے اندر جو خبر دی ہے وہ خبر ضرور پوری ہوگی. لیکن کب پوری ہوگی اس کا ایک وقت مقرر ہے کہ لائیں گی قیامت، لائیں گی، ابھی اس دنیا کو فنا کریں نہیں. اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اس پہ یہ قیامت برپا ہوگی، یہ دنیا فنا ہوگی. ہر چیز کا وقت مقرر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر فرمایا، ہر کام جو ہے جس وقت مقرر کے ساتھ مقرر کیا گیا ہے اسی مقرر وقت پہ وہ ظاہر ہوگا. فرمایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور تم جان لو گے. قیامت کی جو خبر دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے عذاب کا جو آخرت کے عذاب کا ذکر کیا ہے، وقت آئے گا اس وقت تم دیکھ لو گے کہ جان لو گے کہ یہ بات سچ ہے. اور جب یہ بات سچ ہے اس وقت مانو گے. تمہارے یہ ماننا اس وقت تمہارے کسی کام جو ہے وہ نہیں آئے گا. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نصیحت فرمائی ہے. وہ نصیحت یہ فرمائی کہ آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ دین پر مذاق کر رہے ہیں، دین کے باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ ان کے درمیان مت بیٹھیں. تو یہاں اس بات کی نصیحت کی گئی ہے کہ جس مجلس کے اندر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس مجلس کے اندر بیٹھنا بھی منع ہے. اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. اور یہاں سے ایک بات عرض کر دوں، باقی تفصیل انشاءاللہ کل ہوگی، کہ کفر کی جو مختلف صورتیں، ایک کفر ہے کفر انکار، کہ نہیں ماننا، کہ میں نہیں مانتا اس بات کو، یہ غلط ہے. ایک ہے کفر سکوت. کفر سکوت یہ ہے کہ نہ اقرار نہ انکار، یہ بھی کفر ہے. ایک ہے کفر نفاق، کہ دل سے نہیں مانا، زبان سے اقرار کر رہا ہے، یہ بھی کفر ہے. اور اسی کی صورت ایک ہے کفر تقیہ، کہ دل میں کفر ہے لیکن زبان سے ہیر پھیر کے الفاظ سے ماننے کا اقرار کر رہا ہے، تأثر دے رہا ہے. ایک ہے کفر الحاد، کہ مانا ہے لیکن صحیح مفہوم میں نہیں مانا. ایک ہے کفر ارتیاب. کفر ارتیاب یہ ہے کہ مانا ہے شک و شبہ کے ساتھ مانا ہے. اسی طرح کفر کی قسموں میں ایک کفر ہے کفر استہزاء. دین کی کسی بات کا اگر مذاق اڑائیں گے، کہ دین کی کسی بات کا، چاہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اگر مستحب کا بھی مذاق اڑائیں گے تو دین باقی نہیں رہے گا، انسان کافر ہو جائے گا. مثال کے طور پہ مسواک کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کوئی آدمی اس مسواک کا بھی مذاق اڑائے گا تو اس مذاق کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا. تو یہاں اللہ نے نصیحت فرمائی ہے کہ مذاق سے بچنا بھی ہے اور مذاق والی مجلس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے. جس جگہ آپ دیکھیں کہ دین کی مخالفت ہو رہی ہے جس مجلس کے اندر، اس مجلس کے اندر بیٹھنے سے اجتناب کریں اور اپنے آپ کو بچائیں. اس بارے میں نصیحتیں فرمائی ہیں جس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی ازواجہ وبناتہ وجمیع اہل بیتہ واصحابہ وآلہ اجمعین کما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى. اللهم أيد أمير المؤمنين والمجاهدين معه. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم ثبت أقدامهم إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولجميع المؤمنين والمؤمنات إنك أنت العفو الكريم إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة
ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم ربنا نجنا من القوم الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الفاسقين إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوبهم وألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم وارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى أزواجه وبناته وجميع أهل بيته وأصحابه وآله أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الرحمن الرحيم.